السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، کیسے آپ لوگ؟ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے بھائیو، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جو وہ تلاوت کو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، تلاوت کو غلط طریقے سے کرتا ہے یا کسی جگہ پہ غلطی کرتا ہے، تو کیا اس بندے کے پیچھے آپ کا نماز درست ہے یا نہیں؟ تو پیارے بھائیو، سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ جب وہ تلاوت کرتا ہے تو جس حرف کو وہ پڑھتا ہے تو کیا اس سے اس کا معنی بگڑ جاتا ہے یا نہیں۔ یعنی آپ معنی کی طرف دیکھیں گے کہ جب اس کا معنی بگڑ جاتا ہو تو پھر آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، یا آپ نے جو نماز پڑھے ہے وہ آپ دوبارہ دہرائیں گے۔ اس کا دوبارہ دہرانا یعنی اس کا دوبارہ کرنا لازمی ہے۔ لیکن اگر وہ اس طرح کی غلطی کرتا ہے کہ اس سے لفظ کا ترجمہ یعنی لفظ کا معنی غلط نہیں ہو جاتا تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے۔ لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھیں جو کہ وہ صحیح طریقے سے قرات کرتا ہو، صحیح طریقے سے وہ تجوید کے مطابق پڑھتا ہو، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ تو پیاری بھائیو، وہ جو غلطی کرتا ہے جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتا ہے، یعنی جس کی وجہ سے نماز نہیں ہو جاتا، وہ کون سی غلطی ہے؟ ایسا کون سی غلطی ہے جو کہ جس کی وجہ سے نماز نہیں ہو جاتا، نماز ادا نہیں ہو جاتا اور آپ اسے دوبارہ دہرائیں گے؟ وہ اس طرح کی غلطی ہے کہ جب وہ ایک حرف کی بجائے دوسرا حرف پڑھتا ہو، ایک حرکت کے بجائے دوسرا حرکت پڑھنا، یعنی مثلا احدہ ہے، اس کے بجائے احدہ کو پڑھنا، تو یہ بڑی غلطی ہے۔ اس کی وجہ سے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، اسی طرح ایک لفظ کو اس طرح پڑھنا کہ اس کا معنی مکمل طور پر الٹ جائے، اس کا معنی مکمل طور پر تبدیل ہو جائے۔ مثلا قرآن میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ جل شانہ نے کفار کے دلوں پہ مہر لگائے ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس کو غلط پڑھتا ہے، علی قلوبہم میں جو قاف ہے وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا اور وہ قلوبہم کو پڑھتا ہے، تو نعوذ باللہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کتوں پہ، ان کے کتوں پہ مہر لگایا ہے۔ نعوذ باللہ، کتنا معنی بگڑ جاتا ہے۔ تو اگر اس قسم کے الفاظ نماز میں پڑھی جائے تو پھر نماز فوت ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے، تو پھر نماز ادا نہیں ہو جاتا۔ تو اسی وجہ سے اس جیسے الفاظ سے گریز کرنا چاہیے اور اس طرح کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے الفاظ ہیں۔ مثلا قرآن میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کراموں کو کتاب سکھایا تھا۔ اب اگر کوئی بندہ اس کو یہاں پہ جو پیش ہے اس کے بجائے واو کو پڑھتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہاں جس طرح ہمارے یہاں ایک امام صاحب ہے وہ اس طرح پڑھتا ہے وَيُعَلِّمُوهُمُ الْكِتَابَ، اگر آپ اس کو وَيُعَلِّمُوهُمُ الْكِتَابَ پڑھتا ہے تو نعوذ باللہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ ان لوگوں نے ان دوسرے لوگوں کو قرآن سکھایا، حالانکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو کتاب سکھایا، تو کتنا معنی بگڑ جاتا ہے۔ اب اگر اس جیسے الفاظ کو نماز میں استعمال کیا جائے تو نماز ختم ہو جاتا ہے، نہ امام کا نماز ادا ہو جاتا ہے اور نہ مقتدی کا۔ اس طرح الفاظ نماز کے بغیر بھی ادا کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر نماز میں پڑھی جائے تو نماز بھی ادا نہیں ہو جاتا۔ تو محترم بھائیو، نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جو کہ وہ تلاوت کو غلط کرتے ہیں یا تلاوت میں کسی جگہ کو غلط پڑھتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ کیا اس کی غلطی سے ترجمہ میں کوئی غلطی آتی ہے یا نہیں، کہ اگر اس کی لفظ کی ترجمہ میں یعنی اس کی لفظ کا جو مطلب اور جو مفہوم ہے اس میں کوئی تبدیل اور کوئی فرق آتا ہے تو پھر نماز ادا نہیں ہو جاتا، نماز کو دوبارہ پڑھنا لازمی ہے۔ لیکن اگر اس کی غلطی ایسی ہے کہ وہ چھوٹی ہے، یعنی مطلب حروف میں کوئی غلطی کرنا کہ صاد کو باریک پڑھنا یا اس طرح کی جو مطلب حسن والی غلطی ہے، یعنی مطلب حرف کو کہیں جگہ پہ موٹے حرف کو باریک پڑھنا، تو اگر اس طرح کی صفات والی غلطی ہے تو پھر اس سے نماز ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس طرح کی غلطی سے بھی اجتناب کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ تو پیارے بھائیو، یہی
آپ کے پاس ایک قاعدہ اور ایک اصول ہے کہ جب آپ کسی بندے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو اس کے تلاوت میں کوئی غلطی محسوس ہوتی ہے تو آپ اس لفظ کے معانی کو اور اس لفظ کے ترجمہ کو دیکھیں گے کہ جب اس کا ترجمہ ٹھیک ہو تو آپ کا نماز ٹھیک ہے، لیکن جب اس کا ترجمہ غلط ہو جاتا ہے، اس کا ترجمہ بگڑ جاتا ہے تو پھر نماز ادا نہیں ہو جاتا۔ نماز کا ادا کرنا پھر لازمی اور ضروری ہے آپ پر، تو لہذا اس چیزوں کا لحاظ رکھنا اور اس کا خیال رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ تو پیارے بھائیو، یہ اس لیے آپ کے سامنے لایا کیونکہ ضروری اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اس پہ سمجھے ہوں گے۔ تو اس کچھ مختصر الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔